نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 89ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ جمعہ کے دن انتقال کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان میں کسی کا انتقال ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان کے جمعے میں انتقال ہو جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور شب قدر میں اگر کسی کی وفات ہو تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں انتقال کی کیا فضیلت ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ جمعے کے بارے میں متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر، کہ جس مسلمان شخص کا جمعے کے دن میں یا رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کی مشقت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بعض حضرات نے اس کو حسن کے درجے تک پہنچایا ہے، اور فضائل میں یہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے پر رمضان المبارک میں وفات پانے والے سے متعلق بھی ایک ضعیف روایت سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، لیکن اس روایت میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آخر عشرے میں انتقال ہو یا شب قدر میں انتقال ہو یا جمعے میں انتقال ہو، بلکہ مطلق ہے، پورے رمضان میں جب بھی انتقال ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ لہذا جو آدمی جمعے کے دن رمضان میں وفات پائے یا جمعے کی رات میں وفات پائے، وہ دونوں حدیثوں کا مصداق بنے گا، جس میں جمعے کی بات ہے اس کا بھی، اور جو رمضان والی روایت ہے اس کا بھی۔ اس کے علاوہ شب قدر میں وفات پانے والا یا آخری عشرے میں یا رمضان کے کسی بھی حصے میں وفات پانے والا، وہ صرف رمضان والی روایت کا مصداق بنے گا، جمعے والی روایت کا مصداق نہیں بنے گا۔ بہرحال یہ ایک فضیلت ہے جو بعض ضعیف روایات سے ثابت ہے، اور ہمارے فقہا نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھی جائے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں اس موقع پر آسمان کی طرف نظر اٹھانے کا بھی تذکرہ ہے، لیکن انگلی اٹھانے کی بات کسی حدیث میں نظر سے نہیں گزری۔ البتہ امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلی اٹھانے کی بات بھی لکھی ہے، لیکن اسے کوئی لازم یا مسنون نہ سمجھا جائے۔ اصل چیز وہ کلمہ شہادت اور وہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے۔
پوچھتے ہیں کہ کل ہمارے ہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ مؤذن صاحب نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوڑ دیا بھولے سے، تو کیا کیا جائے؟ اذان درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جواباً عرض ہے کہ ساون جب یہ کلمہ چھوٹ گیا تو اذان درست ہو گئی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کا لحاظ رکھتے ہوئے قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ میں نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ تو اس بارے میں فقہا لکھتے ہیں کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رہے، رکوع کی حالت میں دونوں پیروں پر نظر رہے، اور سجدے کی حالت میں ناک پر نظر رکھی جائے، اور قعدے کی حالت میں گود پر نظر رکھی جائے۔ یہ مستحب ہے۔ اور جب سلام پھیریں تو مونڈھوں پر نظر رکھی جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب آداب ہیں، اگر کسی وجہ سے ان جگہوں سے نظر ہٹ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فساد نہیں آتا، بس خشوع و خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ نظر کو یہاں پر جمانے کی کوشش کی جائے۔ پوچھ رہے ہیں اگر تراویح میں سجدہ تلاوت کرنا بھول گئے اور سلام پھیر دیا تو بعد میں سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز میں جو سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے وہ نماز ہی میں ادا کیا جاتا ہے، باہر ادا نہیں کیا جاتا۔ لہذا جب بھول گئے سو بھول گئے، توبہ استغفار کر لیں، اب بعد میں اس کی قضا نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ معتکفہ عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے اگر وضو کی ضرورت پیش آئے تو کہاں جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ نماز اور واجب وضو کے لیے وہ اپنے معتکف سے باہر جا سکتی ہے، جہاں بھی اس کے گھر میں وضو کا انتظام ہے وہاں وضو کر کے اپنے معتکف میں واپس آ جائے، یہ شرعی ضرورت میں شامل ہے۔ لیکن جو وضو واجب نہیں ہے، مثلاً باوضو سونے کے لیے جو وضو کیا جا رہا ہے، تو ایسا وضو کرنے کے لیے وہ اپنے معتکف سے باہر نہیں جائے گی۔ اگر اندر ہو سکے وضو تو کر لے، نہیں تو بغیر وضو کے ہی سو جائے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر اعتکاف کی حالت میں عورت کے ایام شروع ہو جائیں، ناپاکی کا زمانہ شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں اس عورت کا اعتکاف فوراً ختم ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کر رکھی تھی تو بعد میں 1 دن کی قضا کرے گی، اور اگر اس نے نفلی اعتکاف کر رکھا تھا تو بس اعتکاف اس کا پورا ہو جائے گا، اور بعد میں اس کی قضا بھی لازم نہیں ہے، جس وقت نکلے گی اسی وقت اعتکاف پورا ہو جائے گا اس کا۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب بہت مالدار ہیں، وہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں، تو جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو بینک کا قرض منہا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب وہ بینک کا قرض ادا کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ادا کرتے ہیں، تو پھر حساب کس طرح لگے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ویسے تو ضابطہ یہ ہے زکوٰۃ کا کہ جتنا بھی قرض ہے وہ منہا کیا جائے، لیکن اگر اس ضابطے پہ عمل کیا جائے تو بہت سے سرمایہ داروں پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوگی۔
کیونکہ وہ مصلحتاً قرضہ لیے ہوئے رہتے ہیں، بسا اوقات کروڑوں میں قرضہ ہوتا ہے۔ اس لیے محتاط رائے اس بارے میں یہ ہے کہ 1 سال کے اندر انہیں جتنی بینک کی قسطیں ادا کرنی ہیں بس اتنی مقدار قرض کی منحا ہوگی، اور بقیہ پوری رقم پر انہیں حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہی رائے احوط ہے اور انفع للفقراء ہے۔ پوچھتے ہیں کہ داماد اپنی ساس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، داماد اگر ساس ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ راستے میں یا مسجد میں یا مسجد کے باہر جو اللہ نام پر فقیر پیسے مانگتے رہتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے اور محتاج ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ مسلمان محتاج کو، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، اسے آپ دے سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اگر عورت عدت میں آ جائے اور وہ سرکاری ملازم ہو اور اسے چھٹی نہ ملے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسے چھٹی مل جائے، جتنی بھی زیادہ سے زیادہ مل سکے اس کی کوشش کرے ضابطے میں رہتے ہوئے۔ اور اگر اس کے لیے خرچے پانی کا کوئی اور انتظام نہ ہو سکے تو مجبوری میں وہ پردے اور احتیاط کے ساتھ ملازمت پر جا سکتی ہے، اس میں شرعاً اس کے لیے گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شوہر کا کورونا میں انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کی بھی طبیعت بہت نازک ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، ابھی تک اسے شوہر کی وفات کا علم بھی نہیں ہے، تو اس کی عدت وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ شوہر کے انتقال ہوتے ہی آٹومیٹک اس کی عدت شروع ہو چکی ہے۔ عدت شروع ہونے کے لیے بیوی کا علم ہونا ضروری نہیں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میرا شوہر دنیا میں نہیں رہا، عدت تو اس کی شروع ہو گئی۔ اور عدت کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب تک عدت رہے اس عورت کا دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اصل عدت ہے۔ پھر عدت کی پابندیاں ہیں کہ وہ گھر میں رہے، گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ اب چونکہ وہ انتہائی بیمار ہے اور نازک حالت میں ہے، لہذا ایسی عورت سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ عدت کی پابندیاں ساقط قرار دی جائیں گی۔ اب جب تک بھی وہ صحت یاب نہ ہو اس کو اسپتال میں رکھا جا سکتا ہے، اور جیسا بھی موقع ہو اس کو اطلاع دے دی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے سرپرستی کا انتظام فرمائیں۔ پوچھتے ہیں کہ سونے کے فریم والا چشمہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مرد یا عورت کسی کے لیے بھی سونے کے فریم والا چشمہ استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ استعمالی چیز ہے، اور استعمالی چیز کھانے پینے کی ہو یا لگانے کی ہو، اس میں مرد و عورت کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے سونا چاندی ممنوع ہے۔ بس فرق زیورات کے بارے میں ہے کہ عورت سونے چاندی کا زیور استعمال کر سکتی ہے، اور مرد کے لیے سونا تو بالکل منع ہے، اور چاندی بھی 3.5 گرام سے زیادہ انگوٹھی کے علاوہ
اس کے لیے استعمال ممنوع ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا شہرت حاصل کرنا جائز ہے؟ کسی بھی موقع پر جاہ پسندی اور شہرت پسندی میں کیا فرق ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کا تعلق دراصل دل کی کیفیت سے ہے کہ آدمی اگر دل سے یہ چاہتا ہے کہ میرا نام لوگوں میں عام ہو تاکہ لوگوں میں میری عزت بڑھے، اس مقصد کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہے بلکہ بندوں میں مقبولیت پیش نظر ہے، یہی دراصل ایسی شہرت ہے جو شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے۔ اور ایسے آدمی کو چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کرے، اگر دکھاوے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کچھ بھی اجر و ثواب ہرگز ملنے والا نہیں ہے، اسے کوئی امید اللہ سے نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ ایک طرح کے شرک خفی کہلاتا ہے، یہ ریا ہے جو ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ادارے کی یا تنظیم کی شہرت چاہتا ہے تاکہ اس کی افادیت لوگوں کے سامنے آئے، اس کے دائرہ کار میں وسعت ہو، اس کی خدمات پر لوگوں کو اعتماد ہو، تو اگر صدق نیت کے ساتھ یہی مقصد ہے، اپنی ذات مقصود نہیں ہے یا اپنا کام مقصود نہیں ہے بلکہ دین کی سربلندی اصل مقصد ہے، اس ذریعے سے تو انشاءاللہ اگر نیت درست ہوگی تو اس طرح کی کوششوں پر گرفت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ وہ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ بہرحال اس معاملے کا تعلق اصلاً کسی ضابطے پر نہیں ہے بلکہ آدمی کی دلی کیفیت پر ہے۔ اگر اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور اسباب کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر معاملے میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، صدق نیت نصیب فرمائے، ہر قسم کی ریا سے، دکھاوے سے، شہرت پسندی سے، حب مال اور حب جاہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس وقت جس وبا سے امت اور انسانیت دوچار ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔